اور اس نظم کا عنوان ہے کہ وہ آسمانی کتاب فرقان یعنی قرآن ہے. وہ آسمانی کتاب فرقان یعنی قرآن ہے. چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس آسمانی کتاب کی تکمیل کے لیے 23 سال لگے، اس 23 سالہ آسمانی کتاب کی تکمیل میں اللہ نے 114 صورتیں رکھی ہیں، اور ان 114 صورتوں میں 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں جو ہے مدنی ہیں. اور ان 114 صورتوں میں سے صرف 6 سورے ایسے ہیں جو نبیوں کے نام سے منسوب ہیں. یعنی سورہ ہود آپ کو ملے گا، سورہ یوسف، سورہ یونس، سورہ ابراہیم، سورہ نوح اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو ملے گا. اور آپ کو یہ بات جان کر بڑی حیرانگی ہوگی کہ 114 صورتوں میں سے صرف 3 سورے ایسی ہیں جن میں صرف 3 آیتیں آئی ہیں. سورہ عصر ہے، سورہ نصر ہے اور سورہ کوثر ہے. تو جس آسمانی کتاب کی تکمیل جو ہوئی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ نے اس روئے زمین کے ہر ذرے پر جو ہے نبیوں کو بھیجا ہے اپنی ہدایت دے کر. اور قرآن میں جو ہے صرف 25 نبیوں کا ذکر آیا ہے، اور وہ فہرست کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے جو ذکر آیا ہے وہ آدم علیہ السلام کا آیا ہے، پھر ادریس علیہ السلام کا آیا ہے، پھر نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام. اس کے بعد ذکر آیا ہے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد ذکر آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن میں آیا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن میں صرف 4 دفعہ بنام محمد کر کے آیا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 144، سورہ آل عمران آیت نمبر 144، سورہ احزاب آیت نمبر 40، سورہ محمد آیت نمبر 2 اور سورہ فتح آیت نمبر 29 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کر کے آیا ہے. تو آئیے ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھیے، اور پھر میں یہیں سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ نادر صاحب توجہ دیجیے گا کہ وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر رحمان کا، رحیم کا، وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر آسمان کا، زمین کا، وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر الف لام میم کا، وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر صراط المستقیم کا، وہ آسمانی کتاب فرقان یعنی قرآن ہے. وہ آسمانی کتاب فرقان یعنی قرآن ہے. وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر آخرت کا، وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر عبرت کا، وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر ہجرت کا، وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر نصرت کا، وہ آسمانی کتاب فرقان یعنی قرآن ہے. وہ آسمانی کتاب فرقان یعنی قرآن ہے. وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر کعبے کی تعمیر کا، وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر کعبے کی تعمیر کا، وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر خواب کی تعبیر کا، وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے فیصلہ تقدیر کا، وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر توصیف کا، توقیر کا، وہ آسمانی کتاب فرقان یعنی قرآن ہے. وہ آسمانی کتاب فرقان یعنی قرآن ہے. وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر رشتوں کا، وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر فرشتوں کا، وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر بہشتوں کا، جس میں آیا ہے ذکر، وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر بہشتوں کا، وہ آسمانی کتاب فرقان یعنی قرآن ہے. وہ آسمانی کتاب فرقان یعنی قرآن ہے. وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر وادیوں کا، وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر وادیوں کا، وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر نبیوں کا، وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر صدیوں کا، وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر نبیوں کی صداؤں کا، وہ آسمانی کتاب فرقان یعنی قرآن ہے. وہ آسمانی کتاب فرقان یعنی قرآن ہے. اور ساتھ دیکھیے گا کہ وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر نبیوں کی دعاؤں کا، وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر نبیوں کی دعاؤں کا، وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر بدلتی ہوئی ہواؤں کا، وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر آسمان سے برستی ہوئی نداؤں کا، وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر نبیوں کی صداؤں کا، وہ آسمانی کتاب فرقان یعنی قرآن ہے. وہ آسمانی کتاب فرقان یعنی قرآن ہے. وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر مومنین کا، فراز بھائی، وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر مومنین کا، وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر منافقین کا، وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر متقین کا، وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر کرامن کاتبین کا، وہ آسمانی کتاب فرقان یعنی قرآن ہے. وہ آسمانی کتاب فرقان یعنی قرآن ہے. وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر والدین کی خدمت کا، وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر والدین کی خدمت کا، وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر ماں کی عصمت کا، وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر حکمت کا، ہمت کا، وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر نبی کی امت کا، وہ آسمانی کتاب فرقان یعنی قرآن ہے. وہ آسمانی کتاب فرقان یعنی قرآن ہے. وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر نعمتوں کا، وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر رحمتوں کا، وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر برکتوں کا، وہ آسمانی کتاب جس میں آیا ہے ذکر زحمتوں کا، وہ آسمانی کتاب فرقان یعنی قرآن ہے. وہ آسمانی کتاب فرقان
फुरकान यानी कुरान है। वो आसमानी किताब जिसमें आया है जिक्र शुक्र का, सब्र का। वो आसमानी किताब सुन्ना सिराज के, वो आसमानी किताब जिसमें आया है जिक्र शुक्र का, सब्र का। वो आसमानी किताब जिसमें आया है जिक्र बेहतरी नजर का। वो आसमानी किताब जिसमें आया है जिक्र अमल का, समर का। वो आसमानी किताब जिसमें आया है जिक्र मेराज के सफर का। वो आसमानी किताब फुरकान यानी कुरान है। वो आसमानी किताब फुरकान यानी कुरान है। और सबसे बेहतरीन बात कुरान की के वो आसमानी किताब फरस, वो आसमानी किताब जिसमें आया है जवाब हर सवाल का। वो आसमानी किताब जिसमें आया है जवाब हर सवाल का। वो आसमानी किताब जिसमें आया है जिक्र उरूज और जवाल का। वो आसमानी किताब जिसमें आया है जिक्र अहलो अयाल का। वो आसमानी किताब जिसमें आया है जिक्र बदलते अहवाल का। वो आसमानी किताब फुरकान यानी कुरान है। वो आसमानी किताब फुरकान यानी कुरान है। वो आसमानी किताब जिसमें आया है जिक्र कोहे तूर का। वो आसमानी किताब जिसमें आया है जिक्र तौरेत का, ज़बूर का। वो आसमानी किताब जिसमें आया है जिक्र हजरत ईसा के ज़हूर का। वो आसमानी किताब जिसमें आया है खुदा के नूर का। वो आसमानी किताब फुरकान यानी कुरान है। वो आसमानी किताब फुरकान यानी कुरान है। वो आसमानी किताब जिसमें आया है जिक्र हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का। वो आसमानी किताब जिसमें आया है जिक्र हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का। वो आसमानी किताब जिसमें आया है जिक्र हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह का। वो आसमानी किताब जिसमें आया है जिक्र हजरत मूसा कलीमुल्लाह का। वो आसमानी किताब जिसमें आया है जिक्र हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीबुल्लाह का। वो आसमानी किताब फुरकान यानी कुरान है। वो आसमानी किताब फुरकान यानी कुरान है। वो आसमानी किताब जिसमें आया है जिक्र आलम अरवा का। वो आसमानी किताब जिसमें आया है जिक्र आलम अरवा का। वो आसमानी किताब जिसमें आया है जिक्र सफा मरवा का। वो आसमानी किताब जिसमें आया है जिक्र आमाल का, तकवा का। वो आसमानी किताब जिसमें आया है जिक्र मनोसलवा का। वो आसमानी किताब फुरकान यानी कुरान है। वो आसमानी किताब फुरकान यानी कुरान है। वो आसमानी किताब फुरकान यानी कुरान है। ये काफी तवील है लेकिन आपसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी समाअत होकर।